السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا جانور خریدنے کے احکام اور آداب۔ قربانی کے لیے نیت کی درستگی کی اہمیت۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے کہ یہ عظیم عبادت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر سر انجام دی جا رہی ہے۔ اس میں ہر قسم کی ریاکاری اور نام و نمود سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مہنگے سے مہنگا جانور لانے سے بعض لوگوں کا مقصد ریاکاری بھی ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عبادت گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی نام و نمود والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کہاں قبول ہوتی ہے۔ قربانی کرتے ہوئے دل کی رضامندی اور دل کی خوشی بھی ہونی چاہیے۔ قربانی کی عبادت بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کو لے کر آئے گا، جو کہ میزان عمل میں اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس لیے تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے حلال مال کی اہمیت۔ قربانی کا جانور حلال مال سے خریدنا چاہیے، کیونکہ حرام مال کی قربانی جائز بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی صورت قبول بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ ترجمہ، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے وقت شرعی احکام کی پاسداری کی ضرورت۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بھی جب جانا ہو تو قدم بقدم پر دیگر شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل اس میں بڑی ہی غفلت کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بعض لوگ اس سفر میں بھی میوزک چلاتے ہیں، بعض لوگ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ بے پردہ خواتین کو بھی لے جاتے ہیں۔ یہ خواتین بے پردگی کی حالت میں جانور خریدنے چلی جاتی ہیں۔ ان دونوں باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کام تو ویسے بھی ناجائز ہیں، لیکن کیا یہ ناجائز امور کسی عبادت کے ساتھ مناسبت رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جانور خریدنے کے تمام مراحل میں قربانی کے عبادت ہونے کا تصور۔ قربانی کا جانور خریدنے کے تمام مراحل میں یہ تصور مد نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے قدم قدم پر عبادت کی ادائیگی کا جذبہ دل و دماغ میں بیدار رہنا چاہیے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تصور اور جذبہ قربانی کو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینے میں بہت ہی مفید ہے۔ منڈی جانے سے پہلے قربانی کے جانور سے متعلق مسائل سیکھنے کی ضرورت۔ منڈی جانے سے پہلے جانور خریدنے سے متعلق اہم مسائل سیکھ لینا ضروری ہے، تاکہ جانور خریدنے میں ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے، اور ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ کسی مستند مفتی صاحب کا فون نمبر بھی اپنے پاس رکھا جائے، تاکہ ضرورت پیش آنے پر ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ آج کل بہت سے لوگ جانور خریدنے سے متعلق احکام نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے انہیں جانور خریدنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ ایسا جانور خرید لیتے ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی کے شرکاء کی تعین اور رضامندی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جانے سے پہلے قربانی کے جانور کے شرکاء کی تعین کر لینی چاہیے کہ جانور میں کتنے افراد شریک ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو بعد میں شریک کرنا ہے تو اس کی بھی نیت کر لی جائے۔ اسی طرح جانور خریدنے کے تمام مراحل شرکاء کی رضامندی سے طے کر لیے جائیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا بھی تنازع جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ منڈی جانے کے لیے بہتر وقت۔
اگر کوئی عذر نہ ہو تو خرید و فروخت کے لیے صبح ہی صبح چلے جانا بہتر ہے، اور یہی بہترین اور بابرکت وقت ہے۔ متعدد احادیث میں صبح کے وقت کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ منڈی جانے کی دعا۔ نمبر 1، منڈی چونکہ بازار ہے، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شر هذه السوق وشر ما فیها واعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرہ او صفقتا خاسرہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ جل جلالہ، میں تجھ سے اس بازار اور اس کی چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس میں جھوٹی قسم کھاؤں یا گھاٹے کا سودا کروں۔ نمبر 2، منڈی میں یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ فیا سبحان اللہ۔ جانور خریدنے کی دعا۔ جب جانور خرید لیا جائے تو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ: اے اللہ تعالی جل جلالہ، اس جانور اور اس کی فطرت میں جو تو نے خیر رکھا ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس جانور کے اور اس کی فطرت کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جانور کی خرید و فروخت میں شرعی احکام کی پاسداری۔ منڈی میں خریداری کرتے وقت خرید و فروخت کے شرعی احکام کی پاسداری کرنی چاہیے، جس کے لیے کسی مستند عالم یا مفتی سے خریداری کے بنیادی احکام سیکھ لیے جائیں، تاکہ قربانی کی اس عظیم الشان عبادت میں کسی غیر شرعی معاملے کے ارتکاب کرنے سے حفاظت ہو سکے۔ خریداری کے وقت امانت، دیانت اور سچائی کا مظاہرہ۔ خریداری کرتے وقت جھوٹ بولنے، جھوٹی قسم کھانے اور دھوکہ دینے سے اجتناب کرنا عام حالات میں بھی ضروری ہے۔ البتہ قربانی کا جانور چونکہ یہ ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے خریدا جا رہا ہے، اس لیے اس میں تو ان گناہوں سے بچنے کا خوب سے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ان چیزوں سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے جو کہ مومن کی شان ہرگز نہیں، اس لیے معاملہ کرتے وقت مکمل دیانتداری، امانت داری اور سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کے سودے پر سودا کرنے کی ممانعت۔ جہاں یہ معلوم ہو کہ دیگر حضرات کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو وہاں زیادہ قیمت بتا کر سودا اپنی طرف پھیرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح جب ان کا سودا طے ہو جائے تو زیادہ دام دے کر ان کا سودا خراب کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے جہاں یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ کسی جانور کا سودا کر رہے ہیں تو انہیں تسلی سے سودا کر لینے دیا جائے اور خود وہاں سے ذرا دور ہو کر انتظار کریں۔ البتہ جہاں نیلامی ہو رہی ہو تو وہاں چونکہ مقصود ہی بولی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بولی میں حصہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ادھار، قسطوں کے ذریعے یا قرض لے کر جانور قربان کرنے یا خریدنے کا حکم۔ شرعی طریقے سے ادھار یا قسطوں کے ذریعے خریدے گئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح قرض لے کر خریدے گئے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ البتہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ بلا وجہ قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن قربانی بالکل درست شمار ہوگی اگر کر لے تو۔ وزن کے ذریعے جانوروں کی خرید فروخت کرنے کا حکم۔ آج کل زندہ جانوروں کی خرید فروخت وزن کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، جس کی رائج صورت یہ ہے کہ فی کلو کے حساب سے قیمت طے کی جاتی ہے، پھر جانور کو وزن کر کے کلو کے حساب سے بننے والی مجموعی قیمت پر خرید فروخت کا معاملہ طے پاتا ہے۔ سو یہ صورت بالکل جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جانور خریدتے وقت جانور سے متعلق دلی اطمینان کی ضرورت۔ جانور خریدتے وقت جانور کو ہر اعتبار سے دیکھ لیا جائے، آنکھ،
ناک، کان، سینگ، زبان، دانت، دم، پاؤں، تھن وغیرہ دیکھ لیے جائیں، اور اسی طرح عمر سے متعلق بھی اطمینان کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ جانور اپنے مقام تک لانے میں احتیاط کی ضرورت۔ جانور خریدنے کے بعد اپنے مقام تک لانے کے لیے اس کے مناسب سواری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گاڑی میں جانور سوار کرتے وقت اور اتارتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ اس سے جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسا کوئی عیب لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی خراب ہو جائے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچنے کا موقع دیا جائے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔